السلام علیکم ناظرین، پروگرام پاکستان افیئرس کے ساتھ میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج پھر ہمارے ساتھ ہمارے پسندیدہ مہمان اعزاز سید جیو نیوز سے ان کا تعلق ہے، ہمارے ساتھ حاضر ہیں۔ ویسے تعارف کے یہ محتاج تو نہیں ہیں، اور ہم نے کہا کہ اب اگلا ہفتہ بڑا امپورٹنٹ آ رہا تھا، اس پر ان کی رائے جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے اگلے ہفتے میں۔ اعزاز سید صاحب، اگلا ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ایک تو نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، اوپر سے سپریم کورٹ بڑی ایکٹیو ہو گئی ہے، اگلے ہفتے کے حوالے سے بڑے امپورٹنٹ کیسز بھی لگ گئے ہیں۔ تو پہلے میرا خیال ہے ہم نواز شریف صاحب کی آمد کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ جی، ان کو خوش آمدید کہہ لیں، خوش آمدید ان کو پہلے کہہ لیتے ہیں۔ اب بڑا آخری وقت تک بھی ایک کنٹروورسیز تو چلتی رہتی، پتہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے، لیکن ابھی تو لگتا ہے کہ فائنلی وہ جی اپیرنٹلی تو یہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں اور کوئی رستے میں رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رستے میں رکاوٹ تھوڑی دیر کے لیے اسلام آباد میں رکیں گے، امیگریشن وہ جہاز میں بیٹھ کے ہی کروائیں گے، یعنی کہ اسلام آباد شہر کے اندر ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکلیں گے، اور پھر وہ لاہور چلے جائیں گے۔ لاہور میں ایک تو وہ کورٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، ایک وہ ادھر پیشی دیں گے تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر ادھر سے سیدھا جلسہ گاہ میں آئیں گے۔ اچھا، ایک چیز یہ بھی سننے میں آتی ہے کہ شاید وہ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ سے بیل لیں گے۔ میری اطلاعات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ سے بیل نہیں لیں گے، اسلام آباد کی لینڈ کریں گے اسلام آباد میں، جو ان کے وکلاء کی رائے ہے، جو ان کو دی گئی ہے وہ یہی ہے، اور پھر وہ چلے جائیں گے۔ اچھا، 2013 میں جب انتخابات ہوئے تھے جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تھے، اس میں مجھے لاسٹ جو ایکٹیو نظر آئی تھی بطور پارٹی مسلم لیگ نون، تو اس کے بعد جب ان کی حکومت آ گئی تو وہ پارٹی آپ کو پتہ پھر ویسے بھی پیچھے چلی جاتی ہے، تو پیارے آگے آ جاتے ہیں۔ جی، تو اس کے بعد ایون نواز شریف صاحب ہٹائے بھی گئے، تو وہ جب واپس گئے تھے تو وہ مجھے کیوں نکالا والا ایک انہوں نے پروگرام کیا تھا جی ٹی روڈ پہ، لیکن اس کے بعد سے پارٹی بالکل ڈیڈ تھی۔ ابھی ان کی آمد کا جب یہ فائنل ہوا ہے تو اب پارٹی ہمیں متحرک ان کی دکھائی دے رہی ہے، لیکن کچھ لوگ ہمیں ابھی بھی نظر آ رہے ہیں کہ وہ کچھ ناراض سے اکتائے سے ہیں، جن میں سب سے جو اہم اور بڑی مثال ہے وہ شاہد خاقان عباسی کی ہے۔ اگر شاید خاقان عباسی صاحب نے پارٹی شروع کی، نئی پارٹی بنائی، تو ایسا میری بات نوٹ کر لیں، اگر یہ بنائی، مجھے نہیں پتا وہ بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے، کیونکہ معاملات ابھی تک کلیئر نہیں انٹل ہی اناؤنسز۔ اگر شاید خاقان عباسی صاحب نے نئی پارٹی بنائی تو سب سے زیادہ ڈیمیج نون لیگ کو ہوگا، نون لیگ کے اندر سے بندے ٹوٹیں گے، یہ میری بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، یہ آپ کی یقیناً آپ کا اپنا ایک تجزیہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر سے اگر کوئی بندہ ٹوٹ کے ان کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ واقعی ایک ڈیمیج ہوگا، لیکن میرے خیال میں جو شاہد خاقان عباسی ہیں وہ مستقبل کے چودھری نثار بننے جا رہے ہیں، یا مستقبل کے جاوید ہاشمی بننے جا رہے ہیں۔ لیکن جاوید ہاشمی صاحب جب ایک دفعہ گئے تھے مسلم لیگ نون سے، ورکرز نے ان کو گاڑی کے آگے لیٹ کر بھی روکنے کی کوشش کی، وہ نہیں رکے تھے، پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے، لیکن جب وہ واپس آئے وہاں سے تو اس کے بعد سے جاوید ہاشمی پولیٹیکلی ختم ہو گئے۔ اس کے بعد آج آپ کو وہ کبھی کبھار ان کا بیان نظر آ جاتا ہے، لیکن ان کو رسپانس اب لوگوں کا نہیں ہے۔ پارٹی کے ورکرز میں ان کے لیے ایک محبت تھی جو انہوں نے عدم موجودگی میں، جب شریف فیملی پاکستان سے باہر تھی، جو انہوں نے کمائی تھی وہ ساری وہ لوز کر گئے۔ اسی طرح چودھری نثار علی خان، ان کو بھی بنیادی طور پہ جو اختلاف تھا وہ اس بات پہ تھا کہ جی مریم کیوں، جو ان کے یہ موقف تھا کہ جی ہمارے لیے بچوں کی طرح ہے، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن چودھری صاحب کو یہ تھا کہ نہیں، میں اگر الگ ہو جاؤں گا تو پارٹی ڈیمیج ہوگی، لیکن پارٹی ڈیمیج ان کے الگ ہونے سے نہیں ہوئی۔ لیکن کوئی بھی حادثہ جو نثار صاحب کو بھی تو واپس لا سکتا ہے۔ چودھری نثار صاحب کو واپس لانا واقعی ایک حادثہ ہی ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی ایسا حادثہ بن رہا ہو، کوئی آپ کسی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ بس وہ اشارہ نہ مجھ سے پوچھیں، لیکن دیکھیں آپ اس وقت وہ معاملہ اس طرح کا، وہ میں سرکاری ٹی وی پر تو نہیں بیٹھے نا؟ نہیں، سرکاری ٹی وی کی بات نہیں ہے، بعض کچھ ذاتی معاملات ہوتے ہیں، کچھ خاندانوں کے معاملات ہوتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اس کے ایک دفعہ بیچ میں کوئی ایسا معاملہ آیا تھا، کوئی آج سے غالباً 1.5-2 سال پہلے، کہ یہاں تک بات پہنچ گئی تھی کہ شاید مریم ان کے گھر چلی جائیں اور پھر وہ راضی ہو جائیں، لیکن اس کے بعد پھر یہ معاملہ توڑ نہیں چلا تھا۔ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ یو نیور نو، ہو جائے گی۔ مریم آج بھی سنا ہے اسلام آباد میں بڑی ایکٹیو تھی، بڑی انہوں نے ملاقاتیں کی، ہو سکتا ہے، لیکن میں اس کی جو میں بات کر رہا ہوں اس کی نوعیت سیاسی نہیں ہے۔ اچھا، شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے میں تھوڑا سا میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، آپ پتہ نہیں اسے ایگری کریں گے یا نہیں ایگری کریں گے۔ دیکھیں، یہ تو شاہد خاقان عباسی صاحب کو پرائم منسٹر بنایا گیا تھا، اب شاہد خاقان عباسی صاحب اپنے آپ کو پرائم منسٹر سے نیچے کسی لیول پہ دیکھنا پسند نہیں کر رہے، یہ تو ایک فیکٹ ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون پر ان کی تنقید بھی بجا ہوگی، لیکن ایک تنقید ان کے اوپر بھی بنتی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ مسلم لیگ نون نے ان کو کیا دیا آج تک؟ مسلم لیگ نون نے ان کو جو 90 سے لے کر آج تک ہر الیکشن میں ٹکٹ دیا، ان کی بہن کو سینیٹر بنایا، ان کو وزیر بنایا،
ایک بار نہیں 2-3 بار بنایا. اس کے بعد جب پارٹی کی پوزیشن تھی تو انہوں نے بجائز کیا کہ اور کسی کو وزیر اعظم بنایا جاتا. جب نواز شریف صاحب اترے تو شاہد خاقان عباسی کو پرائم منسٹر بنایا گیا. پرائم منسٹر گزارنے کے باوجود پرائم منسٹرشپ گزارنے کے باوجود جو اگلا الیکشن آیا ان کو اسلام آباد سے بھی ٹکٹ دیا گیا, ان کو مری سے بھی ٹکٹ دیا گیا, اور وہ اپنا آبائی حلقہ بھی ہار گئے اور فیڈرل کیپٹل سے بھی ہار گئے. تو اس کے بعد شریف فیملی نے ان کو اپنی سیٹ سے جتوایا لاہور لے جا کے اور اسمبلی میں لائے. تو اس کے بعد پھر اگر ان کا اس طرح کا رویہ ہوگا تو یہ ویسے شاہد خاقان عباسی صاحب میرے خیال کے مطابق پارٹی سے زیادتی کر رہے ہیں اپنی. دیکھیں اخلاقی اعتبار سے دیکھیں, ہائی پیڈسٹل کے اوپر دیکھیں تو آپ بات آپ کی میں وزن ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایٹ دی سیم ٹائم کہ ایک سابق پرائم منسٹر, میں آپ کو ذاتی ایک بات بتاتا ہوں کہ جن دنوں نگران وزیر اعظم کا معاملہ چل رہا تھا تو میری شاہد خاقان عباسی صاحب سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا جی کس کو نامنیٹ کر رہے ہیں نگران وزیر اعظم کے طور پہ؟ کہتے مجھے نہیں پتا. پھر اس طرح کے ایک دو اور واقعات آئے, انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا. یعنی کہ پارٹی کے اندر ایک سینئر آدمی ہو جس کو آپ نے نگران وزیر اعظم بھی بنایا ہو, پھر آپ چھوڑنے پہ آئیں تو یعنی کہ اس وقت آپ کی ضرورت تھی نا. اس وقت کیونکہ شریف خاندان کا کوئی بندہ نہیں تھا ادھر, شہباز شریف صاحب نہیں تھے. نواز شریف صاحب نے جس میٹنگ میں شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنانے کا کہا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی نہیں, یہ جب تک شہباز شریف صاحب دوبارہ منتخب ہو کے آتے ہیں اس وقت تک رہیں گے. پھر انہوں نے شاہد خاقان عباسی نے انکار کر دیا. پتہ آپ کو اس بات کا, انہوں نے وزیر اعظم بننے سے انکار کر دیا. پھر جب انہیں دوبارہ جو چودھری نثار اور باقی جو نون لیگ کے ساتھی انہوں نے ضد کی تو انہوں نے کہا جی پھر میں نے انٹرم کیوں بننا ہے. انہوں نے کہہ دیا, پھر انہوں نے کہا پھر میں نے بننا ہے تو پھر مجھے پورا بنائیں. پھر نواز شریف صاحب ماننے کی جی بات. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ پھر وہ مان گئے. ایشو یہ ہے, نہیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں نا, لائلٹی تھی تو ان کو وزیر اعظم بنایا گیا نا. لائل رہے, پارٹی کے ساتھ لائل رہے. ایسا تو نہیں ہے کہ پارٹی کے ساتھ یا پارٹی کو دغا دیا گیا ہو اور پھر پارٹی کو بھی پتہ چلا کہ انہوں نے دغا نہیں دیا وزیر اعظم بن کر. انہوں نے مرکز مری کو نہیں بنایا, مرکز انہوں نے لاہور کو ہی رہنے دیا, خود جاتے تھے. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوا, پارٹی نے ان کا بدلہ ایسے اتارا کہ ٹکٹ دیا اسلام آباد سے بھی, اور اسلام آباد سے طارق فضل چودھری صاحب کی پرفارمنس ہی کوئی نہیں ہے. جائیں ذرا, آج بھی جا کے ذرا پوچھ لیں, طارق فضل چودھری صاحب لوگوں سے ملتے ہی نہیں ہیں. میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں شاید خاقان عباسی صاحب کو طارق فضل چودھری صاحب نے ہرایا ہے. میں پوری ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں. ہم ان کو ذہن میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کل یہاں پر دوبارہ پکا ہے کہ امیدوار ہو جائے گا, میری سیٹ نہ خطرے میں پڑ جائے. میں تو ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ طارق فضل چودھری صاحب نے تو ہروایا ان کو. ہاں, یہ کریڈٹ دیں شریف خاندان کو کہ انہوں نے لاہور سے ان کو آپ دیکھیں, یہ بالکل اچھی بات. میں آپ کو ذرا جو کسی ایک بات شاہ جی میں آپ سے کہتا ہوں, آپ ذرا 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو نواز شریف کی جگہ پہ رکھیں اور سوچیں کہ جس بندے کو انہوں نے پرائم منسٹر بھی بنوایا, جس کو الیکشن ہار جانے کے باوجود اپنے گھر کی سیٹ سے بنوایا, بہن کو بھی سینٹر بنوایا, کئی دفعہ وزیر بنایا, جب اس بندے نے اپنی بیٹی کو پارٹی کے چیف آرگنائزر بنایا یا سینئر نائب صدر بنایا تو بھائی صاحب گیر کھا گئے. تو کیا فیلنگ ہوگی آپ کی اگر آپ نواز شریف کی جگہ؟ نہیں, وہ ظاہر ہے اچھی فیلنگ نہیں ہوگی, آئی ایگری, اور یہ وہی والی فیلنگ ہوگی جو چودھری نثار صاحب کے والے سے تھی فیلنگ. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے, البتہ چودھری نثار صاحب نے ڈچ پارٹی کو اس وقت بھی کیا جب دھرنے چل رہے تھے. وہ چودھری نثار صاحب کی بات چھوڑ دیں, وہ کمپیریزن نہیں ہے شاید خاقان عباسی اور چودھری نثار کا, دونوں کا کمپیریزن نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے وہ فیلنگ تو ایک کامن ہے نا کہ سینئر ہم ہے, تو یہ کیا ہے کہ یعنی کہ ہمارا لیڈر, اس کا بھائی, اس کے بچے, یہ کیا ہے. اب یہ دیکھیں نا, یہ اس سے زیادہ بڑی بات. بھائی اس کے بچے اس وقت بھی تھے جب وہ پرائم منسٹر بنایا گیا. ٹھیک ہے, نہیں, لیکن اور پھر دیکھیں اب موروثی سیاست کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے گھر کی سیٹ خالی کرا کے اس کو بنوایا. نہیں, رائے صاحب عرض یہ ہے کہ کیا پارٹی کا صدر یا وزیر اعظم بننے کا سارا حق شریف خاندان کے اوپر ہے؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے نا. نہیں میری سن نہیں ہے تو اسی لیے تو بنایا, پھر پرائم منسٹر نہیں بنایا میں نے. نہیں, وہ ضرورت کے تحت بنایا. اب کیا, اب یہ کیا ضروری ہے کہ دیکھیں, اب مجھے بتائیں, اب چودھری اپنا شاہد خان عباسی سے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ان کا یہ ہے کہ میں پرائم منسٹر بنوں, مجھے تو پھر بنایا جائے. اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں. ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا لیول اوپر ہو گیا, ٹھیک ہے, اور پارٹی ان کے لیول کو سمجھ نہیں. اگر چلیں وہ انہی کی بات ہم مان لیتے ہیں جی, میں آج اگر میں انہی کی بات مان لیتا ہوں کہ جی نواز شریف میرا قائد ہے, اس کے علاوہ میں کسی کو لیڈر نہیں مانتا, اوکے, تو اب وہ نواز شریف جب پرائم منسٹر بنا تو اب پھر آپ امیدوار خود نہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اب تو انہوں نے فیصلہ بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ وہ الگ پارٹی بنائیں گے. اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی میں میری جگہ نہیں رہی.
راجہ صاحب خالی وزیر اعظم بنا دینا یہ کچھ نہیں ہوتا نا, پوسٹ پرائم منسٹریل کوئی ریکوائرمنٹس بھی ہیں نا, کہ آپ نے بندے کو وزیر اعظم بنایا احسان کر کے بنا رہے ہیں, میرٹ نہیں بنا رہے آپ. پہلی بات آپ کی سوچ غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم بنا دیا تو پھر اس کی عزت بھی رکھیں نا, پارٹی کی مشاورت ہوتی ہے اس کو بلائیں, اس سے بات کریں. بغاوت اس وقت کر چکے ہوئے تھے مشاورت. میں تو صاحب یہ بڑا پرابلم ہے, میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ یہ شریف فیملی میں بڑا مسئلہ ہے. یہ اپنے اب آپ کو میں سیاسی خانوادوں میں یہ مسئلہ ہے, یہ تو ہم اس مسئلے کے حق میں کیوں بولیں. بات یہ ہے کہ جو موروثیت کے خلاف بات کرتا تھا عمران خان, اس کو بھی اپنی بہن اور اپنی بیوی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا. یار اسی طرح پیپلز پارٹی میں بھی یہ سچویشن ہے. راجہ صاحب آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے تو پھر میں تو نہیں اس بات پہ بحث کر سکتا. میں یہ جائز تو نہیں ہے نا. لیکن میرا ایک موقف اور ہے, کیا یہ جو ورکر ہے یا ووٹر ہے پارٹی کا, یہ اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ کس کو پسند کرے اور کس کو نہ کرے؟ یہ اسی کا حق بنتا ہے نا. اسی کا بنتا ہے, اسی کا حق بنتا ہے. فرض کریں, میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. فرض کیا کریں ہے بلاول بھٹو کو چیئرمین بنایا گیا پارٹی کا, تو اگر پارٹی کا ووٹر انہیں ریجیکٹ کر دے گا تو وہ نہیں بنے گا. اگر مریم کو یہ چیف آرگنائزر کس نے بنایا بلاول کو پارٹی کا چیئرمین؟ اس کی ماں کی نے وصیت کر دی, جو بھی باپ نے بنایا, باپ نے بنایا. ایسا ہی نا, یہی تو چیلنج ہے. نہیں, یہ چیلنج کیوں ہے؟ یہ چیلنج اس لیے ہے, اس میں غلط کیا ہے؟ اس میں غلط ہے راجہ صاحب, وہ غلط یہ ہے سر فوجی کا بچہ فوجی ہونا بڑے فخر کی بات ہے, تو پھر استاد کا بچہ استاد ہونا بڑے فخر کی بات ہے. تو سیاستدان کا بچہ سیاستدان کا جرم کیوں بن گیا؟ سیاستدان کا بیٹا سیاستدان ہونا جرم نہیں ہے, لیکن لیڈر کا بیٹا لیڈر ہونا جرم ہے. سر لیڈرشپ کو اس کے اندر کوالٹی ہوگی تو کیا لوگ ایکسپٹ کریں گے نا. راجہ صاحب کوالٹی کا جو پیرامیٹر ہے, آپ یہ دیکھیں کہ بھٹو کے بیٹے بھی تو تھے, بھٹو کے فالوور نے اس کے بیٹوں کو پسند نہیں کیا لیڈر کے طور پہ. ٹھیک, بینظیر کو کر لیا تو اس میں اس کا راجہ صاحب آپ نا ایک ایسی انڈیفینسیبل معاملے کو ڈیفینس کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری جو وزڈم ہے وہ نواز شریف میں ہے, ساری وزڈم آصف علی زرداری میں ہے, اور وہ جس کو بنانا چاہے وہ ان کو ساری وزڈم سن لیجیے. میں پیور ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ پبلک کا کام ہے کہ اس کو لیڈر مانے یا نہ کس کو نہ مانے. تو کیا پبلک نے کہا ہے کہ مریم بنے؟ سر آپ نے الیکشن کا پارٹی کا الیکشن کروایا. آپ مجھے بتا دیں, چلیں آپ مجھے بتا دیں, چھوڑے آپ ایک صحافی ہیں, آپ کا تجزیہ ہے. جی جی, پبلک جو ہے مسلم لیگ نون کی, اس میں مریم نواز شریف زیادہ پاپولر ہے یا شاہد خاقان عباسی زیادہ پاپولر ہے؟ ایز پر ٹوڈے مریم نواز پاپولر ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. لیکن میں جواب آپ کو دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ مریم نواز کیوں پاپولر ہے. مریم نواز اس لیے پاپولر ہے کہ ساری پارٹی کو نظر آ رہا ہے کہ مریم نواز کو اگلا پارٹی کا سربراہ بنانا ہے انہوں نے. آج آپ پھر ڈیل کر ابھی میں ایک صاحب کی بات کرتا ہوں, میں ان کا ذکر کروں گا, آپ پہچان جائیں گے ان کو. ٹھیک ہے. ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی ان کے گھر میں, آپ کو پتا ہے میں کن سے ملنے گیا تھا. جی ٹھیک. وہ مریم کے بڑے شدید خلاف, آپ کو پتا ہے وہ کراس والی پارٹی سارا. تو انہوں نے جب مجھے ایک بات کی تو میں ان کا منہ دیکھتا رہ گیا. بات ہوئی کہ مریم کی لیڈرشپ کی, تو کہتا ہے جی, وہ صاحب کہتے ہیں کہ مریم کیوں نہ بنے جی, جب پارٹی پہ مشکل آتی ہے اس وقت یہ سارے چوہوں کی طرح بل میں گھس جاتے ہیں, اس وقت اس کو میدان میں چھوڑ دیتے ہیں. تو ایک یہ بھی تو وجہ ہے نا لوگوں کی اس کو فالو کرنے کی. راجہ صاحب پتہ کیا, آپ پتہ کس بات کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آپ پاکستان میں کمزور پارٹی سسٹم کے ایک سب سے بڑے فلا کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, جس کا کوئی ڈیفینس نہیں ہے. اس کا کوئی ڈیفینس نہیں. میں آپ بیسک ڈیموکریسی میں پبلک پہ چھوڑیں. سن لی نا, آپ نے چھوڑی نہیں نا, آپ نے چھوڑی. نواز شریف صاحب, شہباز شریف نے, انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کروائے. سر لوکل گورنمنٹ ملک میں کسی نے نہیں کرائے. نہیں وہ غلط کرائے بھی ہیں تو اقتدار ان کو دیا نہیں. کیوں نہیں کروایا؟ ٹھیک ہے. تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا, پھر آپ اپنی بات میں یہ مان رہے ہیں کہ وہ لوگوں پہ یقین نہیں رکھتے, وہ اپنے خاندان اور اپنے پیسے پہ یقین رکھتے ہیں. آپ نے چونکہ وہ نہیں کروایا, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اپنی بیٹی کو پسند کر لیا ہے, چونکہ انہوں نے اپنے بھائی کو پسند کر لیا. انہوں نے نہیں پسند کر لیا, پبلک نے پسند کر لیا. مجھے بتایا نا, بھٹو کا بیٹا تھا پبلک نے پسند کیا, شہباز شریف وزیر اعظم بن گیا. بھٹو کا بیٹا تھا نا مرتضیٰ بھٹو, کتنی اس نے کوشش کی, پبلک اس کے ساتھ ہوئی. اور راج صاحب معاملہ یہ ہے کہ کیا شہباز شریف کو پبلک نے پسند کیا تھا وہ وزیر اعظم بنا؟ دیکھیں شہباز شریف کو پبلک نے پسند نہیں کیا تھا وزیر اعظم بننے کے لیے, ٹھیک ہے, لیکن پبلک نے اس کی پارٹی کو ووٹ دی تھی اور پارٹی کا صدر تھا. صدر کس نے بنایا تھا پارٹی کا؟ پارٹی کا صدر پارٹی کی مجلس عملہ نے بنایا تھا. یار رائے صاحب, پارٹی کا صدر نواز شریف نے بنایا تھا, اور وہ بات خود مانتا ہے, آپ اس کو ڈیفینس کر رہے ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ اس طرح تو کسی بھی پارٹی کے مجلس عملہ, چاہے مولانا فضل الرحمان کی ہو, چاہے پیپلز پارٹی کی ہو, چاہے عمران خان کے علاوہ 26 سال میں کوئی چیئرمین نہیں ہے, نواز شریف کے علاوہ یا شہباز شریف کے علاوہ نہیں ہے, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے راجہ صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باقی ٹھیک ہے. ووٹر کو یہ حق ہونا چاہیے
کہ تو وہ نہیں دے رہے فیصلہ نا, کرے. کون نہیں دے رہا؟ سر آپ مجھے مسلم لیگ نون کے ایک ووٹر سے پوچھ کے بتا دیں کہ اس کے اوپر کسی نے ٹھونسا ہے مریم کو, وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ ہوگا. مجھے ایک بات جو پتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنی پارٹی کو گراؤنڈ لیول پہ منظم نہیں کیا, لوکل گورنمنٹ لیول پہ منظم نہیں کیا, مجھے جو پتا ہے تو پھر میں کیسے پوچھوں؟ اس طرح تو یہ تو پیمانہ ساری پارٹیوں کے لیے اسی طرح تو سب کے لیے ہے نا. لیکن رانگ از رانگ, ایوری ون. یہ رانگ عمران خان کے لیے بھی رانگ ہے, یہ رانگ پیپلز پارٹی کے لیے بھی رانگ ہے. میں آپ سے اختلاف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک رانگ کو آپ ڈیفینڈ نہ کریں, آپ اسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. سر میں بیسک ڈیموکریسی پہ جا رہا ہوں, میں ووٹر اور ورکر کی بات کر رہا ہوں. یار رائے صاحب چلے, ووٹر اور ورکر بھٹو فیملی کو پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا, شریف فیملی کو پسند ہے, یہ اس پہ چھوڑیں. لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری. اچھا کیونکہ وہ پارٹی سسٹم ہمارا مضبوط نہیں ہوا. آپ جو فلاڈ پارٹی ہاں سسٹم وہ سسٹم مضبوط نہیں ہوا, اس پہ میں آپ سے ایگری ہوں. میں تو اسی وجہ سے یہ سلسلہ ہے, اسی وجہ سے میں آپ سے, لیکن اگر سسٹم مضبوط ہوتا پارٹیوں کے اندر یہ بھی صورتحال نہ ہوتی. نہیں دیکھیں یہ بھی صورتحال نہ ہوتی. ہم کسی کے بیٹے یا بیٹی کی سیاست پہ یا اس کے لیڈر بننے پہ پابندی کیسے لگا سکتے ہیں؟ یہ بھی تو اس کے ساتھ بھی تو جاتی ہے. رائے صاحب عرض یہ ہے کہ میں پابندی کا تو کہہ ہی نہیں رہا. میں نے کہا کہ نہیں ان پہ پابندی, میں نے یہ بات ہی نہیں کی. میں نے تو سمپل یہ بات کی ہے کہ یہ جو آسمان سے اتار کے لانے کا طریقہ یہ غلط ہے. آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. نواز شریف نے شہباز شریف کو نامینیٹ کیا, وہ وزیر اعظم بن گیا. شہباز شریف ایک لاہور کے میئر کے علاوہ اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہے. آپ نے 3 دفعہ اسے وزیر اعلیٰ بنایا, لیکن اسے ثابت کیا کہ وہ کیا ثابت کیا؟ اس سے بہتر وزیر اعلیٰ بتا دیں مجھے پنجاب کے اندر. مجھے بتا, پرویز لائی اس سے لاکھ درجے بہترین ہے. آپ جا کے چیک کر لیں. آپ نہ کریں. پرویز لائی ایک اچھا وزیر اعلیٰ تھا پچھلی دفعہ مشرف کے دور میں, اس دفعہ تو انہوں نے جو کیا وہ آپ کو پتہ ہی ہے. میں عرض یہ کروں, آج بھی میں نے پورا پنجاب صادقہ آباد تک پھرا ہوا ہے اور رہا ہوں, ہر ضلع میں جا کے رہا ہوں, جا کے چیک کریں. اور وہ پرویز لائی بھی کوئی اس کے اوپر سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے تھے. پرویز لائی اس لیے اچھا مؤثر وزیر اعلیٰ تھا کہ اس کے پاس لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا. شہباز شریف اور تو یہ مغل بادشاہ ہیں, یہ تو کسی کو مانتے ہی نہیں. چلیں ٹھیک ہے چلیں آپ, اور پھر شہباز شریف نے پرفارم کیسے کیا؟ چلیں ہم اس پہ بات کرتے ہیں. پرویز لائی اور شہباز شریف میں سے پبلک ایکسیپٹنس کس کے لیے زیادہ ہے؟ پبلک ایکسیپٹنس تو دونوں کے درمیان جب کانٹیکسٹ ہو نا, الیکشن کا کانٹیکسٹ ہو تو وہ فیصلہ کریں گے. یہ میں تو نہیں بتا سکتا کہ پبلک ایکسیپٹنس کس کی, میرے پاس کوئی پیرامیٹر. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں. چلیں اگلی سپریم کورٹ اگلے ہفتے بہت سارے کیسز کھولنے جا رہی ہے, جس میں سب سے امپورٹنٹ وہ کیس کھول رہے ہیں جن کا پاکستان کے اندر ہمارا خیال تھا کہ شاید ہم اپنی زندگی میں نہ ہی دیکھ سکیں, کہ بیریئر ٹاؤن کے کیس بھی کبھی کھولے ایسے ہی. تو قاضی فائز صاحب نے وہ کھول دیے, بینچ بھی بنا دیا ہے. کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے ہفتے یہ جو بینچ بنے گا اس میں تو القادری ٹرسٹ والا معاملہ بھی بیچ میں آ جائے گا, اس کے اندر وہ آڈیوز بھی آ جائیں گی, وہ ہیروں کے قرات والی بھی اور ساری بھی. تو یہ کیا اب قاضی فائز صاحب نے اس ملک کے اس طبقے پہ ہاتھ ڈال دیا ہے جو بہت طاقتور ہے, کیا بنے گا؟ رائے صاحب پہلی بات یہ ہے کہ جو ملک ریاض ہیں ان کی آج کل صورتحال پتلی ہے. جی ٹھیک ہے, پتلی نہ ہوتی تو کیس تو نہ کھلتا نا. کیس گو کے آئین اور قانون کے مطابق کھلا ہے. قاضی فائزی مجھے ان کی میڈیکل کی حالت کا بھی پتہ ہے, خاصی پتلی ہے, لیکن وہ میں ذکر نہیں. اچھا نہیں, وہ مجھے نہیں پتا, لیکن میں ادروائز ان کی جو کلاؤٹ ہے وہ والا سورج نہیں رہا, لیکن ان کے انفلوئنس موجود ہے, بہت زیادہ انفلوئنس ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے رائے صاحب کہ اس کے اوپر تو دیکھیں نا اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. یہ تو گھوڑا بھی ادھر ہے, میدان بھی ادھر ہے, یہ پتہ لگ جائے گا ان کے ساتھ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اور اگر نہیں ہوگا تو تب بھی لوگ سوال کریں گے. ٹھیک ہے, اگر ہوگا تو لوگ تعریف بھی کریں گے. میرے خیال میں اس سے زیادہ آپ تو قاضی وہ جو ملک ریاض کا کیس سمجھتے ہیں نا بڑا, میں اس سے بھی زیادہ بڑا ایک اور کیس سمجھتا ہوں. اچھا, وہ ہے آڈیو لیکس کا کمیشن. آڈیو لیکس کا کمیشن, بالکل ٹھیک ہے, کہ اس کا کیا ہوگا. ملک ریاض تو آج کل بیڈ بکس میں ہے کیونکہ وہ ان کی گڈ بکس میں تھا, سابق ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس میں تھا, موجودہ کی بھی ہے لیکن اتنی نہیں. ٹھیک ہے, وہ تو اب آپ جسے کہتے ہیں نا ڈانسنگ آن دی ڈیڈ باڈی والی بات. ملک ریاض صاحب کی بدقسمتی یہ کہ جو ان کی سب سے بڑی مہارت ہے وہ ہے فائلوں کو پہ یہ لگانے والی. ہاں جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ پنڈی میں اور نہ سپریم کورٹ میں, وہ دونوں جگہ پہ جو چیف آگے میں ان کی کوئی ایسی کمزوری ہے کوئی نہیں. بظاہر تو ابھی تک تو نہیں سامنے آئی. کل سامنے قاضی فائز صاحب کا پورا کیریئر سامنے ہے. جی نہیں, قاضی فائز صاحب کا تو سامنے ہے بالکل, نو ڈاؤٹ. جناح اسمبلی کا پورا سارا کیریئر آپ کے سامنے ہے. وہ اصل میں جب وہ پاور میں ہوتے ہیں نا, میں رائے صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں, آرمی چیف بھی ہمارے چیف جسٹس تو ایک فلٹر سے نکلے ہیں نا. آرمی چیف کا تو ظاہر لوگوں کو, ہم لوگوں کو ایک اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ انٹرنل سے آ رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ پاور میں ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں کوئی کہانی نہیں نکلتی.
ایک واقعہ تو سب کو پتا ہے نا ہمیں، جب وہ ڈی جی آئی صحیح تھے تو انہوں نے جا کے پرائم منسٹر کو اپنا فرائض ادا کیا، وہ نہیں گھبرائے. ہاں نہیں یہ بات ان کی ہے، وہ گھبرائے نہیں کہ یار یہ پی ایم ناراض ہو جائے گا کہ میں اس کو بتا رہا ہوں. یہ ان کا کریڈٹ ہے. اور ان کو منع بھی کیا گیا کہ انہوں نے کہا نہیں جی میری یہ سیٹ کی میری ذمہ داری ہے کہ میں جا کے بتاؤں. نہیں یہ ان کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اپنے باس سے خوف نہیں کھایا جو ان کا نقصان کر سکتا تھا، اور اس نے کیا بھی اور اس نے کیا بھی، اور بڑی ان کو یہ ان کی کریڈٹ ہے. یہاں پہ پھنس گیا ان دونوں پارٹوں کے درمیان ملک ریاض. اب وہ مزے ہونا پہلے والی گلا نہیں رہی. میرا رائے صاحب یہ خیال ہے کہ ملک ریاض اکیلا نہیں پھنسا. میں جو آپ کو دوسرا کمیشن کی بات کر رہا ہوں، آڈیو لیکس کمیشن، اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی پھنس گئی ہے. تو لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے. آپ خالی ملک ریاض کو سمجھ رہے ہیں، میں کہ ملک ریاض اینڈ اسٹیبلشمنٹ دونوں. وہ دیکھا جائے تو اسٹیبلشمنٹ، پرانی اسٹیبلشمنٹ اور ملک ریاض تو ایک ہی تھے. ہاں جی لیکن اس میں تو نئی اسٹیبلشمنٹ پارٹی والے بھی آ رہے ہیں. یہ القادر والے کیس میں رائے صاحب ملک ریاض آئے گا تو وہ تو آنا ہی آنا ہے نا. وہ سندھ والا کیس ہے، یہ کراچی والا، اس میں ہو سکتا ہے سی ایم سندھ اس وقت جو تھے وہ آ جائیں. جی بالکل، جو متعلقہ وزیر تھے وہ آ سکتے ہیں صوبائی. تو اس میں پھر زرداری صاحب کے لیے بھی مشکلات ہو سکتی ہیں. وہ پہلے بھی بڑے پریشان ہیں. کافی سارے کیسز جو نیب نیاب والوں نے کھولے ہوئے ہیں سندھ کے. ٹھیک بات. اور وہ اس حوالے سے بات کرتے رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اگلا آنے والا ہفتہ ہے اس میں کیا لوگ توقع رکھ سکتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے؟ میرے خیال میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے پہلی ہیرنگز ہیں، ان کے اوپر پہلی ہیرنگز میں تو کوئی توقع نہیں ہوگی، لیکن میرے خیال میں کیس لگا دینا ان اٹ سیلف ایک سمبولک ایک اعلان ہے کہ طبل جنگ جو ہے نا وہ بج گیا ہے، اور یہ انصاف کا طبل بجا ہے. واقعی وہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے واقعی وہ جو اسٹیچو ہوتا ہے نا آنکھ پہ پٹی والا، جی ہاں وہ انہوں نے پٹی باندھ دی ہے. بالکل ایسی بات. بہت بہت شکریہ اعجاز سعید. ناظرین آپ نے میری اور اعجاز سعید کی گفتگو سنی، اور آج کے ہمارے پروگرام کی انفرادیت یہ تھی کہ ایک جو پوائنٹ تھا موروثی سیاست کا، اس میں میری تشریح کچھ اور تھی اور اعجاز سعید صاحب کی تشریح اس میں کچھ اور تھی. اور خاصا یہ آج ہمارا جو کبھی کبھار اعجاز سعید صاحب ہمیں شرف بخشتے ہیں اس ہمارے نیوز ٹو یو کو، تو یہاں پر عموماً جو باتیں ہوتی ہیں ہم زیادہ تر باتوں پہ متفق ہوتے ہیں. آج ایک بڑا اختلاف آپ کے سامنے ہے. تو آپ جو اعجاز سعید صاحب کا موقف ہے وہ بھی آپ نے سنا، میں نے جو بات کی وہ بھی آپ نے سنا. کمنٹس میں بتائیے گا ضرور کہ آپ کی اس حوالے سے کیا رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.